بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں اپنی جانب سے اور استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے آج جتنے بھی دوست اور ہماری بہنیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خاص طور پہ میں سردار تنویر الیاس صاحب کو اور ان کے پورے گروپ کو، جنہوں نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہاں پہ جو دوست استحکام پاکستان پارٹی کے قائدین موجود ہیں، میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2 سال میں پارٹی کی تنظیم کے لیے، پارٹی کی جدوجہد کے لیے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور آج بھی ماشاءاللہ وہ سب یہاں پہ سٹیج پہ اور ہمارے سامنے صوفوں پہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو آج دوست ہمارے شامل ہو رہے ہیں، جن کا نام ابھی شعیب صدیقی صاحب نے لیا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے ہماری پارٹی نہ صرف آزاد جموں کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ آزاد کشمیر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ، تو پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور کشمیری اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کسی اور پاکستان میں رہنے والے خطے کا پاکستانی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان میں سب سے حسین کوئی جگہ ہے تو وہ کشمیر ہی ہے۔ اس یہی ہمارے پاس یہ کشمیر ہے جو کہ پاکستان کی کہیں، میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا ہے اور میں نے کشمیر بھی دیکھا، میں نے گلگت بلتستان بھی دیکھا۔ ہمارے علاقے جو ہمارے پاس ہیں وہ اس سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کشمیر میں انشاءاللہ میں اپنی کشمیری بہن بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں اس علاقے کے جو جتنی محرومی ہے اس کو دور کروں گا۔ پر سیاسی جماعت ہے، آج ہمارے ساتھ یہ آئے ہیں، ان کا کسی بات پہ اختلاف ہوا تو آئے ہیں نا، تو ہم سارے سیاسی لوگ ہیں۔ اگر ہمارا کسی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے تو آج انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اس جماعت میں نہیں رہنا، ہم نے نئی پارٹی میں جا کے شامل ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک نئے ارادے کے ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں سیاست کرنی ہے، اور ہمارا نیا ایجنڈا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آئے، اور اگر لوگوں میں محرومیاں ہیں تو ان کو دور کریں، اور اس آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے ہو۔ ایسا وزیر میں رہنے نہیں دوں گا جو وہاں پہ کسی کرپشن میں انوالو ہوگا۔ آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ میں سے جو میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی یہ پروفکار تقریب جو میرے حوالے سے اور جو میرے ساتھی آئی پی پی کے اندر شامل ہوئے ہماری اس تقریب میں موجود ہے، انتہائی قابل احترام جناب عبدالعلیم خان صاحب، صدر آئی پی پی
پون چودھری صاحب, رانا نذیر صاحب اور جتنے آپ لوگ میرے بھائی, میرے جو ساتھی ہمارے ساتھ آئی پی پی کا سب نے, اور پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان, السلام علیکم. میں سب سے پہلے خان صاحب کی طرف سے, پون چودھری صاحب کی طرف سے, رانا نذیر صاحب اور جو آئی پی پی کے جتنے بھی یہاں قائدین زوما ہیں, انہوں نے ہمارے کے حوالے سے خان صاحب کی ہدایات پہ یہ جو تقریب رکھی ہے, اور جو ہمارے حوالے سے شعیب صاحب نے الفاظ کہے, اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج چونکہ میرا کوئی گلا اتنا تقریر کے لیے یا معافی و ضمیر بیان کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے, لیکن آئی بلیو کہ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہوگی. جب خان صاحب نے آئی پی پی بنائی تھی تو ہم بھی ان کا ٹیم کا حصہ تھے. اس کے بعد کچھ حالات یہاں پہ ایسے ہوئے کہ ہمیں پچھلے سال جون میں پاکستان پیپل پارٹی میں ہم شامل ہوئے. آزاد کشمیر کے 53 کا ہاؤس ہے, اس میں 27 پہ قائد اعوان منتخب ہوتا ہے. تو پاکستان پیپل پارٹی کے پاس 13 تھے. ہم نے 2 ماہ کی کوشش سے پاکستان پیپل پارٹی کو ہم 29 پہ لے کے گئے تھے. آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کا قانون بہت پرانا ہے, وفاق سے بھی پرانا ہے. 1990 میں ہمارے پونچھ سے وہ اسپیکر بھی رہے کرنل نقی خان, وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے فلور کراسنگ کے قانون میں. لیکن 2022 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فلور کراسنگ کا قانون ختم کر دیا. اب لوگ پارٹیوں وہاں پہ بدلتے رہتے ہیں, دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں چونکہ پنجاب کیبنٹ میں بھی رہا, میرا کام بھی میں شروع سے پنجاب میں رہا ہوں. جس جگہ پہ ہمارے ملک کے جائے لوگ آزاد کشمیر کی بات پوچھتے ہیں, آزاد کشمیر میں کیا مقبوضہ کشمیر جو دنیا کا سب سے ہائی ملٹری زون ہے, 9 پاکستان ہمارا ہے. وہاں پہ ہماری ماں, ہماری بہن اور بیٹی ہمارے سب زلالی پرچم میں اس ملٹری کے سامنے باہر نکلتی ہے. جب برہان وانی شہید ہوتے ہیں تو پاکستانی سب زلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا نائل وزیر اعظم آیا, آزاد کشمیر کے ہمارے اپنے ملک کے ساتھ 14 یا 15 ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ رستے بند کر دیں گے. ہم نے کہا کہ تم باہر کہاں سے جاؤ گے, تعلیم کہاں حاصل کرو گے, علاج کہاں کرو گے, نوکری کہاں کرو گے, اپنے پرستی لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا. یعنی جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. یہ لوگوں کو تنگ کیا گیا. لوگ ہر جگہ پہ, میں بابا کے دول کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں دوسری جگہوں پہ رہتے ہوئے شاید کچھ علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ ہمارا پنجاب کا سائز بڑا ہے. آزاد کشمیر آپ کی مکمل فرنٹ لائن ہے, اوپر سیاچن سے لے کے نیچے چھم تک اگر آپ جائیں سیالکوٹ میں. آزاد کشمیر کے ہر رہنے والے کو پتہ ہے کہ پاک فوج کیا ہے, پاک فوج کا کردار کیا ہے. وہ پاک فوج کی گاڑیوں کے ٹرکوں پہ بوسہ دیتے, وردیوں پہ دیتے, ایک بانڈ ہے. آزاد کشمیر میں خود مختاری چاہنے والے 2022 میں آزاد کشمیر میں نے الیکشن کروایا 32 سال بعد, 4 ممبر ضلع کونسل. اب چونکہ آزاد کشمیر کے آئین میں اگر آپ علاقے پاکستان کی شرط کو نہیں بیان کرتے آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے, کہ پاکستان کا اپنے اوپر اعتماد تھا, 4 ڈسٹرکٹ کونسلر نہیں منتخب ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ خود مختاری والے نہیں ہیں وہاں پہ. کشمیری چونکہ 22 پاکستانی بنے تھے, کشمیری ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں. ہمارے ملک میں اگر کوئی گھسنا چاہے گا ہماری لاشوں سے گزر کے جائے گا. لیکن اس ناکام وزیر اعظم نے, ایک حلقے کے مشتمل ایم ایل اے نے, سارے کہہ رہے تھے ایم ایل اے کی حکومت. آزاد کشمیر میں بحران پیدا ہوا, آزاد کشمیر میں تماشا بنایا گیا. آزاد کشمیر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے. بجلی کا ریٹ تھا 16 روپے پر یونٹ. لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر 101 ہو جائے یعنی 1 یونٹ بڑھے تو آپ ریٹ 32 کیوں کرتے ہیں. بڑی جینوئن ڈیمانڈ تھی. ایک کامن بندے سے پوچھیں کہ 100 یونٹ آپ نے 16 روپے ریٹ فکس کیا.
تو اگر دو ڈبل ہو گئے، میٹر خراب ہے تو اس کو ڈبل نہ کریں۔ وہ وزیر اعظم وفاق سے کیا کروا کے گئے، 3 روپے یونٹ آزاد کشمیر میں اس وقت بجلی ہے، بھینسوں کے باڑوں میں ہر جگہ پہ بجلی لگی ہوئی، آپ کیسے دے سکیں گے؟ جب کل نہیں دیں گے تو پھر وہی مسئلہ۔ آپ کبھی بھی ملک کی ریاستوں کی بنیاد ایسے نہیں رکھی جاتی، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہماری مائیں بہنیں قربانی دیتی ہیں وہ ہماری آس اور امید کے اوپر دیتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ میں ابھی آج ہی بیان کروں گا، خان صاحب نے پنجاب میں بھی ہمارے وفاق میں ہمارے ہم جی پی میں گئے، ہم ابھی آزاد کشمیر جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو یہاں پہ قومی پارٹی کا جو ویکیوم موجود تھا، یہ جو اجارہ داری ہیں، کسی کو سانس نہ لینے دیں، سانس اگر کوئی لے گا، بہت چیزیں آپ کے ساتھ بالکل غیر جانبداری سے وہ خدا کو گواہ بنا کے، کوئی کسی پہ بہتان تراشی نہیں ہوگی۔ تو میں آج جو ساتھی ہمارے شامل ہوئے، ماشاءاللہ ہمارے بہت ایک دن کا ٹائم ملا ہے، ہم خان صاحب کے پاس ہم زیادہ نہیں، لیکن انشاءاللہ رزلٹ آپ لوگ دیکھیں گے۔ آزاد کشمیر کے لوگ موجودہ نظام سے تنگ آئے ہوئے، آپ دیکھیں سراپا احتجاج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، تو سیاسی ادوار میں معاملات حل ہوا کرتے ہیں، اور اس میں بھی خان صاحب اور ہم انشاءاللہ حصہ ڈالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔